بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك الله ونشكرك إذ هديتنا للإيمان وأكرمتنا بنعمة الإسلام وصلى الله تعالى على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے کے شروع کے 10 ایام عطا فرمائے۔ آج یہ 9واں دن ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے، فضیلت والی ہوتی ہے، مرتبے والی ہوتی ہے۔ لہذا ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے، رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو شب قدر میں عبادت کی طرح ثواب ملتا ہے، اور اگر ان میں روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب اس کو 100 روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اور جو آج کی تاریخ میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی نویں تاریخ میں جو عرفہ کا دن ہے، اس میں ایک روزے کا ثواب پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اگلے 1 سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس مہینے کے جو 10 ایام ہیں، اس میں 2 بڑے عمل ہیں۔ پہلا عمل تو یہ حج کا ہے جو آج ادا کیا جا رہا ہے، اور دوسرا بڑا عمل کل ادا کیا جائے گا، یعنی قربانی کا۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی یہ لفظ قربان سے بنا ہے جس کے معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی جانور کو ذبح کرنا۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ ہر قوم میں رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر قربانی کو رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اے نبی آپ اہل کتاب کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے جنہوں نے قربانی پیش کی، لیکن ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ قربانی کیوں پیش کی تھی؟ قربانی پیش کرنے کا سبب یہ بنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضابطہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے، جو ایک حمل سے دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے، وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن ہوتے اور ان کا نکاح آپس میں حرام ہوتا۔ لیکن اس کے بعد دوسرے حمل سے جو 2 آپس میں پیدا ہوتے، ان کے ساتھ ان پہلے والوں کا نکاح ہو سکتا تھا، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اب حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت حسین و جمیل تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو شریعت کے مطابق حابیل کے حصے میں وہ لڑکی آ رہی تھی جو خوبصورت تھی، اور قابیل کا نکاح اس سے ہونا تھا جو بدصورت تھی۔ لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے شریعت کے خلاف چلتے ہوئے اس خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا۔ پھر دونوں نے کہ کون حق پر ہے اس بات کو جانچنے کے لیے قربانی پیش کی۔ حابیل نے دمبے کی قربانی پیش کی، قابیل نے غلے کی قربانی پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت
کہ آسمان سے آگ آ کر اگر قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تو سمجھا جاتا کہ یہ قربانی مقبول ہے، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ نہ کرتی تو سمجھا جاتا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ لہذا آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا۔ وہاں سے قابیل اور زیادہ غصے میں ہو گیا اور اپنے بھائی کو کہنے لگا قال لأقتلنک، اس نے کہا کہ میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کروں گا۔ تو اس کے بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تیری قربانی کا قبول نہ ہونا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، قربانی تو تقوی والوں کی قبول ہوتی ہے، تیرے اندر تقوی نہیں ہے، تو حق پر نہیں ہے، راہ راست پر نہیں ہے، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں قربانی میں مقصد تقوی ہے، تقوی سے قربانی قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھی جائے۔ یہ تو قربانی کی تعریف ہے، ہر قوم میں قربانی رہی ہے، ہر مذہب میں قربانی ہے۔ آپ ہندوازم کو پڑھیں، منو سمرتی پڑھیں، اسی طرح عیسائیت ہے، ان کی جو 4 انجیلیں ہیں مشہور، اس میں سے انجیل لوقا، اس میں صاف قربانی کا ذکر ہے۔ غرض کہ ہر قوم میں قربانی ہے، لیکن اسلام کے اندر جو قربانی کو ایک خاص امتیاز اور ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب 3 دن لگاتار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس میں کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اے ابا جان آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابر اور شاکر پائیں گے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ابھی تقریباً 12 یا 13 سال کا تھا اور بہت مرادوں سے وہ ملا تھا، بہت تمناؤں کے بعد وہ ملا تھا، اور اس کی پرورش انہوں نے بہت پیار و محبت کے ساتھ کی تھی، اب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا کہ ان کے کسی کام میں ہاتھ بٹا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے، اور کوئی اپنی عقلی اس میں کوئی بات انہوں نے داخل نہیں کی کہ اس معصوم کو ذبح کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، بلکہ جیسا اللہ نے کہا اس پر وہ دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، اللہ کے سامنے تابع فرمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا اور پیشانی کے بل لٹا کر اس کو ذبح کرنے لگے، لیکن اللہ کی طرف سے چھری کو یہ حکم تھا لا تذبح، کہ تجھے ذبح نہیں کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اذبح، ذبح کرنا ہے۔ اب وہ پورا زور چھری پر لگا رہے ہیں، چھری کو تیز کر کے پورا اپنا زور اس پر دے رہے ہیں، لیکن گردن نہیں کٹتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کی محبت جوش میں آ جائے، اور آپ کی محبت کے جوش میں آنے کی وجہ سے آپ اس چھری پر زیادہ وزن نہ ڈال سکیں، زیادہ زور نہ ڈال سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی چھری نے اپنا کام نہیں کیا، یعنی ذبح کرنے کا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ ذبح نہیں کرنا ہے وہ اس پر برقرار رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدل کے طور پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سمجھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے مکمل طریقے سے ذبح کر رہے تھے، یہ اللہ کی مرضی ہے تو وہ ذبح نہیں ہوا۔ تو ایک خاص امتیازی شان جو اس واقعے کی ہے اور اس سنت کی ہے وہ حضرت ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے۔